والعاقبة وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم دست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دان مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز برادر ذی وقار شہزادہ حضور بند نواز حضرت علامہ پیر سید کلیم اللہ حسینی صاحب متزلہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی احترام حاضرین محفل بندہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عزت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کسان چار سانسے درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار کرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے طولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسول اسرو خوباں سیاح لامکہ وجہ کل فتح در اللہ مقبول سر اللہ مخزون عالم ما کانا وما یکون آب و دل انبیاء جانو دل اشفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیرے ہی ماتھی رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا بھی تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سردار ہے کیا اس میں توڑا نور کا آئی بدت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت دے لے بدلا نور کا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ نے نما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے سدین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب گھرانہ نور کا
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کاف بیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل برکت قصیدہ نور کا۔ آج کی خوبصورت حسین و جمیل محفل دارالعلوم اہل سنت حسینیہ جو یہاں پر تقریباً کم و بیش 2 سالوں سے جاری ہے، اس کے اقامتی درسگاہ کے آغاز کے طور پر یہ محفل سجی ہے، اور اس کا عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ ہے۔ اور بڑے نصیب کی بات یہ ہے کہ جس کی میلاد کے ذکر کے لیے آئے ہیں اس کے شہزادے زمین کے اوپر بھی ہمارے درمیان ہماری محفل میں موجود ہیں، اور حضرت میرا شاہ ولی اللہ قادری الفیلانی کی شکل میں زمین کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی کہ محفل کے آغاز پر بھی آل رسول ہے اور محفل کے انجام پر بھی آل رسول ہے، اور عاشقان رسول کی یہ محفل ہے، اور بہت اختصار سے غالباً 4:15 تک محفل مکمل ہونی ہے، تو کوئی تمہیدی کلمات کہنے کی بجائے سیدھا میلاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ ویسے میلاد پر خوشی کے حوالے سے برادر محترم حضرت علامہ کاشف پاشا صاحب سے آپ نے گفتگو بڑی خوبصورت حسین و جمیل سماعت کر لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد جو ہے ولادت کے ذکر کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ ذہن میں تازہ کر لیں، اور جن کو نہیں پتہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد ذکر ولادت کو کہتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میلاد ہمیشہ شریف لوگوں کی منائی جاتی ہے۔ جہاں شرافت ہوتی ہے وہی میلاد منائی جاتی ہے، ورنہ جو شرافت سے پیدا نہیں ہوتے تو جن کے خاندان ہی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا تو پھر ان کی ولادت کے تذکرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کی ولادت، توجہ کریں، کسی نبی کی ولادت اتنی تفصیل سے قرآن میں بیان نہیں ہوئی جتنا ولادت عیسیٰ تفصیل سے بیان ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی امی پر الزام لگنا تھا، تو اللہ نے ولادت عیسیٰ کو تفصیل سے بیان کر کے بتا دیا کہ اگر مریم پاک نہ ہوتی تو خدا میلاد عیسیٰ بیان نہ فرماتا۔ یہ ہے اس کے اندر راز اور بھی حکمتیں، کیونکہ اللہ کی حکمتیں ہم حتمی طور پر کیا بیان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت مریم کے شکم کے درد کو تک قرآن میں بیان فرما دیا، جو ہر سال تراویح میں آپ محراب کے اندر سنتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، جن کی شرافتوں پر قدرت مہر تصدیق ثبت کرتی ہے انہی کا ذکر میلاد ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، تو آمد رسول کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ اب قرآن میں میلاد کہا ہے تو قرآن نے تو بہت جگہ میلاد کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے جو سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا۔ دیکھیں قرآن کا انداز میلاد دیکھیں، حضور کی آمد کے ذکر ہی کو میلاد کہتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ قرآن اٹھا کر کے پڑھیں، یا اگر آپ کو بھی تھوڑی بہت عربی آتی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ سمجھ سکتے ہیں
لام تاکید ہے، قد تاکید ہے، اور دو تاکیدیں جمع کرنے کے بعد پھر کہا جا رہا ہے جاءکم. یہ جا عربی میں آنے کو کہتے ہیں. کم تمہارے پاس، رسول. عربی جنہوں نے ابتدا کی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جب عربی میں تنوین آتی ہے تو یہ عزت اور تعظیم کا معنی پیدا کرتی ہے. تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ تمہارے پاس جو رسول آیا وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. اللہ پاک یوں بھی کسی کا ذکر کر دے تو اس کی معراج ہے، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن نبی کی شان کیا ہے کہ وہ خدا ہو کر جب ان کا ذکر کرتا ہے تو عزت کے ساتھ کرتا ہے، اور ہمیں احترام سکھاتا ہے کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا. یہ حضور کی آمد کا ذکر اللہ فرما رہا ہے. اگر ذکر میلاد بدعت ہے تو کس معنی میں بدعت ہے؟ جب اللہ ذکر میلاد فرما رہا ہے تو پھر یہ بدعت کہاں نہیں؟ ہمیں ان لوگوں سے اختلاف ہے اس پر کہ جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں، بلکہ جو حضرات میلاد کو بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا ذکر خدا کر دے وہ بدعت کیسے ہو سکتا؟ کسی خانے میں بدعت نہیں ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جن بزرگوں نے کہا میں ان کی کوئی توہین کر رہا ہوں. نہیں، میں کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں. اتنا کہنے کا حق تو مجھے بھی حاصل ہے کہ میرے اللہ نے ذکر فرمایا میلاد کا. میلاد کوئی بدعت نہیں ہے. بلکہ ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، جتنا قدیم میلاد کی خوشی منانا ہے اتنی قدیم کوئی خوشی ہو بھی نہیں سکتی. نعمت الکبریٰ میں امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، جس نے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں ابو بکر صدیق کے ساتھ داخل ہوگا. اب بات بڑی ہو گئی، لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی. میں لگے یہ دیکھو کدھر سے لائے، 1 درہم میلاد میں خرچ کرو، اور اتنی بڑی ہستی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یار گار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جاؤ میلاد میں درہم خرچ کر کے. میں نے کہا تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ وہ کہا میلاد پر 1 درہم خرچ کر کے ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت ملے. میں نے کہا دوسری حدیث تمہیں نہیں پتا، علم نہ ہونے کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، علم نہ ہونے کی سب سے بڑی تکلیف یہی ہے. جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، جہالت ہر مصیبت کی جڑ ہے. علم لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور جن کے پاس ہے کہیں وہ تجاہل عارفانہ سے تو کام نہیں لے رہے ہیں. صدیق اکبر کا قول، ابن حجر جیسا محدث، مکے کا مفتی اعظم حضرت سیدنا نعرہ تکبیر، درشی پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ حسن فاروقی صاحب رسولی دعوت اسلامی کی یہاں نگران بھی ہے اور ہمارے مشفق و مہربان بھی، نگران بھی ہے اور مشفق و مہربان بھی ہے، اور تشریف لائیں. اس میں یہ مائک میری توجہ کو پاٹ کرتا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں لگاتا، اسی لیے یہ ٹھیک ہے. اور دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ان کا چہرہ کوئی مایوب تو نہیں ہے، بڑا عجیب سا ہے. تو اس لیے جو ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن بعد میں پاشا نے فرمایا کہ یہ اس کی آواز عورتوں کی طرف ہے. میں نے کہا اب تو لگانی پڑے گی، ورنہ میں اس کو تھوڑا سا آگے کرتا ہوں. بات درشی پڑھیں اور بسم اللہ من ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سلام و سلام علیک یا جد الحسن. توجہ کریں کہ 1 درہم میلاد میں خرچ کریں تو صدیق اکبر کے ساتھ جنت. یہ کون لکھ رہا ہے؟ مفتی اعظم مکہ. کچھ لوگوں نے مغالطے میں کہا کہ یہ روایت موضوع ہے، اس میں کہ اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی ہے. لیکن اس دوسری حدیث سے اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو ابن حجر کا کہنا ہی سند ہے، ایک بات.
دوسری بات، اس سے اور چھوٹے عمل پر اس سے بڑی جنت ملی۔ حدیث پاک ہے کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ مصر سے ہجرت کر کے اپنے آبائی وطن کی طرف جا رہے تھے تو ان کو وصیت تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کریں گے تو یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ میرا جسم نکال کر ساتھ لے جائیں گے، اور قبر یوسف لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ جب جانے لگے تو اس وقت آپ کو یاد آئی وہ وصیت کے حضرت یوسف کے جسم کو ساتھ لے جانا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے؟ اس سے پتا چلا کہ نبی مر کے مٹی میں نہیں ملتا، ورنہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے دور میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے اور قبر چھپی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو ایک بڑھیا کہتی میں جانتی ہوں لیکن شرط ایک ہے، اتنی اجلت تھی پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، اور اس کے بعد وہ بڑھیا کہیں مجھے پتا ہے لیکن شرط ہے۔ اس کو شرط کی جگہ ہے، ارے بڑی بھی بتا، ایک شرط ہے کہ شرط بتا، کہ کیا کہ میں تو یوسف کی مزار بتا دوں گی لیکن بدلے میں مجھے کچھ چاہیے، کا کیا چاہیے؟ آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جنت ملی تیرے لیے اتنا بہت ہے، میرے ساتھ جنت میں کیا؟ حضرت جبریل آگے کہتے اللہ کے نبی مانگتی ہے تو دے دو نا۔ تو جب قبر یوسف کا پتہ بتا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت مل سکتی ہے تو میلاد مصطفیٰ منا کر اگر صدیق اکبر کے ساتھ جنت ملے تو بات کیا؟ اندازہ فرمائے کہاں وہ عمل حضرت یوسف کی مزار بتانا اور کہاں یہ عمل، اس لیے کہ دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق نسبت یوسف میں اور نسبت محمد رسول اللہ میں۔ اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ پاک؟ کہ تمہارے درمیان وہ رسول آیا، عزت والا رسول۔ اب آگے جو بات کرنی وہی، اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ یہ رسول وہ ہیں، اب میرے آقا کی شان بیان ہو رہی تھی، بہت وقت میں قلت ہے، اس لیے بہت شارٹ کرتے ہوئے آسان کرتے ہوئے، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت گرا گزرتا ہے۔ اب یہ کلام پوری کائنات سے ہوا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارا مشقت ہے نبی کے امت کی ہو، اس لیے کہ آگے جو عنوان آ رہا ہے وہ اس کو واضح کرے گا کہ یہ کلام سب سے ہے۔ تم سب کا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گران گزرتا ہے، یعنی اگر تم کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ بے چین ہوتی ہے، تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم، اور جب اللہ تم پر کوئی انعام فرماتا ہے تو یہ مزید طلب کرتے ہیں، تھوڑے پر یہ بات نہیں روکتے بلکہ اللہ سے مزید طلب کرتے ہیں۔ تمہارے بھلا چاہنے میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حریص علیکم، یہ تمہارا بھلا چاہنے میں بہت زیادہ فراخ دل ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اب یہاں پر الگ سے مومنین کا ذکر آ گیا، کیا؟ وہ مومنوں پر کمال مہربان یہ آیت کا مفہوم ہو گیا، یعنی مومنوں کے لیے الگ سے کچھ حصہ ہے، سب پر بھی مہربان ہے مگر مومنوں پر کمال مہربان۔ اب ذرا توجہ کریں آپ، اللہ فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے۔ اس پر تین باتیں، نمبر ایک، کسی کی مصیبت پر بے چین وہی ہوگا جس کو مصیبت کی خبر ہوگی، بے خبر بے چین نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کہ یہاں سب بیٹھے ہوئے، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، سب بیٹھے ہوئے اور کسی کے گھر کوئی حادثہ ہو گیا، آگ لگ گئی، خبر ہی نہیں ہے، تقریر سننا ہے
مزے لے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، بزرگوں کے چہرے دیکھ رہے ہیں، مست ہے. خبر نہیں کوئی کم ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. تکلیف کے لیے خبر ہونا ضروری ہے. نمبر 2 خبر ہو لیکن مردہ ہے تو بھی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوتی. یعنی تکلیف کے احساس کے لیے زندہ ہونا ضروری. نمبر 1 خبر ضروری، نمبر 2 زندہ ہونا ضروری. کیونکہ مردے میں احساس نہیں ہے. جو مر جاتا ہے، مرے ہوئے کو بولو تیرا بیٹا مر گیا، مرے ہوئے کو بولو تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مرے ہوئے کو بولو کہ تیرا بیٹا لنگڑا ہو گیا، کوئی روئے گا؟ کوئی آنسو نظر آئے گا؟ کچھ نہیں. خبر ضروری، زندگی ضروری. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو ہر امتی کی خبر بھی ہے اور نبی زندہ بھی ہے. لیکن خبر اور زندگی کے ساتھ تیسری اور اہم چیز ہے. جس کو مصیبت میں مبتلا دیکھو اس سے محبت ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ خبر بھی ہے، زندہ بھی ہے. مثال کے طور پر آپ رستے سے جا رہے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ زندہ ہے دیکھ رہے، خبر بھی ہے، لیکن آپ تو ویڈیو بنانے میں لگ گئے. پہلے لوگ حادثات دیکھتے تھے تو بچانے کی کوشش کرتے تھے، اب تو لوگ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اب تو لوگ اس کی فوٹو نکالتے ہیں، اب تو لوگ اس کی فوٹو وائرل کرتے ہیں. عجیب حال ہو گیا، لوگوں کے دل سے محبتیں ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھنا، زندہ بھی ہے، خبر بھی ہے، لیکن محبت ان سے کچھ نہیں ہے. آپ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پتا چلا تیسری چیز بے چین اور بے قرار ہونے کے لیے خبر اور زندگی کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے. اللہ فرما رہا ہے تمہارا مصیبت میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے. یعنی وہ خبیر بھی ہے، زندہ بھی ہے اور اپنی امت سے محبت کرنے والے بھی ہے. ہم سے بڑا مقدر کا سکندر کون ہوگا؟ کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے، اللہ کا محبوب ہم سے پیار کرتا ہے. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے. حضور کی امتی ہونے کی وجہ سے نصیب کیا ہے؟ تم محبوب خدا کے محبوب بن گئے. اندازہ کرے، محبوب خدا کے محبوب بن گئے. اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے. لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں. اندازہ کریں جب وہ کسی کے پیر میں کانٹا چبھنے پہ بے قرار ہو جاتا ہے، جب وہ بدر کے کافروں کو رسیوں سے باندھ کر مسجد نبوی میں ڈال دیا گیا اور مسجد نبوی کے صحن میں جس وقت وہ پڑے ہوئے تھے تو سرکار کروٹیں بدل رہے تھے. حالانکہ بدر سے آئے تو بہت تھکے تھے بتقاضے بشریت، لیکن میرے آقا کروٹ بدلتے تھے، نیند نہیں آتی تھی. مسجد نبوی کے صحن میں کون لوگ پڑے ہوئے تھے؟ مکہ المکرمہ سے آنے والے جو 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے، ان کو رسی سے باندھا گیا تھا. اور جب رسی پہلی بار باندھی جاتی ہے تو باندھنے کے بعد اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے احساس بڑھتا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی جاتی ہے. تو بدر کے قیدیوں کی آہ 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 کی آواز سن کر کے میرے آقا کروٹیں بدلتے ہیں. پھر رہا نہیں جاتا، میرے آقا فرماتے ہیں بلال کہاں ہو؟ بلال عرض کرتے حضور حاضر ہو. فرماتے ہیں ان قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی کراہیں مجھے آرام سے سونے نہیں دیتی. میلاد کے جلسے میں آنے والوں، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، اللہ اکبر، جس کو بدر کے اندر جو کافر آئے تھے حضور کو ختم کرنے کے لیے، صحابہ کو ختم کرنے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے، یعنی اس میں اکثر لوگ رسول اللہ کے جان کے دشمن تھے. جان کا دشمن اگر رسیوں میں جکڑا ہوا ہو اور وہ کرائے تو مصطفیٰ کریم اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ حجرے میں کروٹیں بدلتے ہیں، حضور کو راحت نہیں ملتی. اللہ اکبر. اب ذرا آج کی اس تاریخ میں حضور کے درد کو، حضور کے کرب کو، حضور کی بے چینی کو محسوس کرو. آیت کے ضمن میں جو دشمنوں کی آہیں سن کر کے بے چین ہو جاتا ہو، جب فلسطین کے معصوم بچوں کی آہیں اٹھتی ہوگی تو اس وقت حضور کی بے قراری کا عالم کیا ہوتا ہوگا. جب کسی ماں کی گود میں کوئی ننگا
پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی، حضور کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا، حضور کی بے قراری کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اے میلاد منا کر جنتی بننے کا خواب دیکھنے والوں، صرف کمکمے اور جھنڈیاں لگانے کے بعد عشق مصطفیٰ کا نصاب پورا کرنے کے ارادے رکھنے والوں، کبھی سوچا حضور اتنے بے چین ہے اور میں امتی ہو کر کیا کر رہا ہوں؟ مجھے بتاؤ، حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے تمہارا مشقت پہ پڑھنا ان کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے۔ فلسطین جو اللہ اکبر 28 دن سے مسلسل خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، دنیا کے مسلم ممالک صرف بیان بازیاں کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا کیا ہے؟ ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں۔ بتاؤ کیا اثر ہے؟ فلسطینیوں کا اثر نہ لیا ہوتا، کم سے کم حضور کے درد کا تو اثر لے لیتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو بے چین کرتا ہے، بے قرار کرتا ہے، حضور کا تو اثر لے لیتے۔ آپ کہیں گے ہم کیا کر رہے ہیں میرے کا بھی؟ میں کہتا ہوں ذرا سوچو، فلسطین کے اس حادثے کے بعد آپ میں کیا تبدیلی آئی، ہم میں کیا تبدیلی آئی؟ میں لوگوں کو یہ پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے، فلسطین کی جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول خراب نہیں ہونے دینا ہے، ہمیں اپنے ملک میں امن رکھنا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ بتاؤ فلسطین میں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں اور آپ ابھی بھی جوا کھیل رہے ہیں، فلسطین میں جوان بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں اور آپ اب بھی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، اب بھی آپ کے سود کے دھندے جاری ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اندازہ کریں، بڑی معذرت کے ساتھ جملے تلخ ہو تو معاف کر دینا، لیکن پوچھو ان مسلم جوانوں سے کہ آج فلسطین کی بیٹی بیوہ ہو رہی ہے اور پھر بھی تمہاری شادیوں میں ویسے ہی ڈی جے اور شہنائیاں بج رہی ہے۔ اگر اس بہن کی بیوہ ہونے کی بجائے تیری سگی بہن بیوہ ہوتی تو کیا اس وقت تو یہی کر رہا ہوتا جو آج کر رہا ہے؟ بتاؤ، فلسطین کی ان بچیوں کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر پیر تک دکھ رہا ہے تو آنکھ نہ روئے گی کہ میں تو اتنی دور ہوں پیر سے، میرا کیا تعلق؟ آنکھ کو رونے کی کوئی دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ جب تک زندگی ہے ہر عضو پر آنکھ روئے گی، ہر عضو کی تکلیف کے لیے دماغ منصوبہ بنائے گا، ہاتھ اس کے لیے کوشش کرے گا، پیر چل کر جائے گا، دل دھڑکے گا، مگر تب تک جب تک جسم میں جان ہے، جب تک جسم میں جان ہے ہر عضو پر آنکھ روتی ہے، اور جب تک مومنوں میں ایمان ہے اس وقت تک کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ بے چین ہوتے ہیں، وہ بے قرار ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ فلسطین کی جنگ میں مسلم جوانوں پہ کیا اثر ڈالا؟ یہی درد ہے تمہیں امت کا کہ تم وہاں کی ویڈیو واٹس ایپ پہ وائرل کر رہے ہو، یہی خدمت ہے دین کی؟ بس یہی رہ گیا؟ تصویریں وائرل کر رہے ہو یہی رہ گیا؟ بس درد بھری باتیں جلسے میں ہو رہی ہے یہی رہ گیا؟ یا پھر سالانہ دعائیں ہیں یہی رہ گیا؟ بچا کیا ہے؟ اللہ اکبر! ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اگر حکومتیں دنیا کی مسلمان حکومتیں کچھ نہیں کر رہی ہے، وہ خاموش بیٹھی ہے، تو مسلم امہ یہ کرتی کہ اسرائیل کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی تہذیب کا بائیکاٹ کرتی، اسرائیل کلچر کا بائیکاٹ کرتی، اسرائیلی تمدن کا بائیکاٹ کرتی۔ یاد رکھنا ان کی اشیاء کے بائیکاٹ سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ان کے کلچر کے بائیکاٹ سے ان کا نقصان ہوگا، جتنا ان کی تہذیب۔ آپ اسرائیل سے محبت کرتے ہو، فلسطین کے لیے درد بائے لا رہے ہیں اور پوری زندگی میں اسرائیل بھرا ہوا ہے۔ تمہاری بیٹیاں چڈی پہن کر اگر اسکول جا رہی ہے، کس کی تہذیب ہے؟ کس کی تہذیب ہے؟ گھروں میں اسلام کہاں ہے؟ ساری اسرائیلی تہذیب تو تمہارے گھر میں گھسی ہوئی ہے۔ بتاؤ آج سے پہلے قرآن کب کھول کر کے پڑھا تھا؟ یہ سودی نظام، بینکوں کا سودی نظام کس نے قائم کیا؟ یہودیوں نے قائم کیا۔ سود
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ابن حجر فرماتے ہیں میں نے شب قدر میں بھی سود خوروں پر عذاب ہوتے ہوئے قبر میں مکاشفے کے ذریعے دیکھا، مشاہدے کے ذریعے دیکھا۔ مجھے بتاؤ آج داڑیاں مڈا کر پھر رہے ہو، کس کی تہذیب ہے؟ اسلام میں تو کوئی بغیر داڑھی کا نہ ہوا۔ یہ مردوں نے داڑھی مڈانا کب شروع کیا؟ حیرت کی بات یہ ہے مسلمانوں، حیرت کی بات، صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے کچھ کتابی آئے، اہل کتاب جو اپنے آپ کو یہود و نصارہ، ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں۔ صلاح الدین کا بچہ ڈر گیا، صلاح الدین کا بچہ بغیر داڑھی والے کو دیکھ کے ڈر گیا، تو ان لوگوں نے چٹکی لیتے ہیں نا، طنز کرتے، طنز کیا، شیر کا بچہ بکری، شیر کا بچہ بھیڑ، شیر کا بچہ بکری اور بھیڑیا نہیں ہو، بھیڑ نہیں ہوتا۔ تو کافر، یہ باپ تو اس کا کبھی نہ ڈرا، بچہ ڈر گیا، خون کا اثر کیا؟ پھر کہا یہ بزدلی سے نہیں ڈرا، ہمارے گھر میں بغیر داڑھی کے مرد ہوتے ہی نہیں، تو بغیر داڑھی کے مرد دیکھ کے ڈر گیا کہ یہ مخلوق آئی کہاں سے۔ غور کریں، ایک دور تھا جب ہمارے بچے بغیر داڑھی والے مرد دیکھتے تھے تب ڈرتے تھے، اور آج ایک دور آ گیا داڑھی والے دیکھتے تو ڈرتے ہیں۔ حالت یہ کس کی تہذیب ہے، کس کا کلچر ہے؟ یاد رکھنا، صرف سڑکوں کی ریلیاں انقلاب نہیں لاتی، صرف نعرے انقلاب نہیں لاتے، انقلاب انسان کی قلبی کیفیات لاتی ہے، انقلاب جہد مسلسل لاتی ہے، انقلاب اعمال لاتے ہیں۔ حیرت ہے، دین اپنی زندگی میں تلاش کرو، کتنا دین پڑھو، شادیاں یہودیوں کے طرز پر، گفتگو یہودیوں کے طرز پر، کپڑے یہودیوں کے طرز پر، چہرہ یہودیوں کے طرز پر، بیٹیوں کا لباس یہودیوں کے طرز پر۔ ذرا غور تو کرو، گناہوں میں کیوں ڈوبے ہو یہودیوں؟ ایک بات آپ سے پوچھوں، اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے لگے ہو، یہ آپ جانیں اور آپ کے قائدین جانیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، لیکن ایک بات آپ سے پوچھوں، کس کا بائیکاٹ کرو گے؟ پیپسی کا، کوکا کولا کا؟ انٹرنیٹ کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ یہ کس کا ہے؟ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں اسرائیل نہیں ہے؟ مجھے بتائے، مٹھی بھر ہے، پوری دنیا کو مٹھی میں لے کر کے رکھا ہے، آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ کے زوال کا تو یہ حال ہے کہ آپ کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو پہلی مرتبہ کافر کی صورت دیکھتا ہے، اور آپ کا بڈھا باپ بھی مرتا ہے تو کافر ڈاکٹر کو دیکھتے دیکھتے مرتا ہے، کیونکہ آپ کا خود کا ہاسپٹل نہیں ہے۔ یہ حال ہے۔ غور فرمائیں، جس قوم کا پیدا ہونے والا پہلی بار مشرک کو دیکھے اور مرنے والا، اس پہ کوئی شرعی حکم نہیں لگا رہا ہوں، کچھ تو سوچا ہوتا، کہاں ہو، کس زندگی میں ہو، کس مستی میں ہو؟ جب دولت آ جاتی ہے لوگوں کو زنا کے اڈوں کے سوا دکھتا کیا، شراب کے اڈوں کے سوا دکھتا کیا؟ 60% مسلمان، 60% نوجوان ہیں ہندوستان میں، جوانوں کی تعداد 60% ہے، یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں جوان ہے تو ہندوستان میں ہے، اور ہندوستان میں الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوانوں کی تعداد ہندوستان میں ہے، تو مسلمان بھی جوان ہندوستان میں ہے۔ ایک جوان اگر صلاح الدین ٹھان لے کہ میں نے بیت المقدس آزاد کرانا ہے تو وہ کرا کے رہتا ہے، اور یاد رکھنا جب جوان بیدار ہوتا ہے تو پوری قوم بیدار ہوتی ہے، جوان بیدار ہوتا ہے تو پوری قوم انقلابی ہوتی ہے، جوان بیدار ہوتا ہے تو پوری قوم میں تبدیلی آتی ہے، جوان بیدار ہوتا ہے تو پوری قوم کا نام سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہم میں قدا ساز لوگ ہیں، ہم میں قدا پردوش لوگ نہیں ہیں، ہم کبوتر اور کوے نہیں، ہم باز لوگ ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسے آ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے،
ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ایک فلسطین نہیں ہزاروں فلسطین بننے کا انتظار کرے ہو. بطور بدعا نہیں بطور پیشین گوئی کہہ رہا ہوں، اگر شراب میں ڈوبے رہو گے تو انجام یہی ہوگا، اگر زنا کے ادعاوات کرو گے تو انجام یہی ہوگا، اگر جوا کھیلو گے تو انجام یہی ہوگا، عورتوں پہ پاک کی نظریں ڈالو گے تو انجام یہی ہوگا. اس لیے کہ اللہ اکبر، جو قوم دوسروں کو سدھارنے آئی تھی اس قوم کی حالت اتنی گر گئی کہ وہ حرام تھا، مسلمان حرام تھا، مسلمان سود کا دھندا کرے. اور کون لوگ جو ہر سال حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، داڑیاں رکھ رہے ہیں، یعنی جو بالکل گندے کمینے ان کا تو کوئی حال ہی مت پوچھو. جو دیندار کہلائے وہ بھی دائیں بائیں رستوں سے سود کی طرف، حرام نام بدل کے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی بات تو فرمائی تھی کہ میری امت کے چہرے سور اور بندروں کی طرح ہوں گے، کیونکہ وہ شراب کا نام بدل کرتے ہیں، گانے کثرت کے ساتھ سنیں، ہیلا نکال رہے، راستے نکال رہے. ذرا سوچو تو اللہ نے سور بندر کیا کس کو؟ سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا، انہوں نے ہیلا کیا. ہیلا جیسے کر رہے ہو سود کے لیے تم ہیلے کر رہے ہو، انہوں نے بھی ہیلا کیا. کیا کیا؟ اللہ اکبر، ایک نہر بنا دی، تفسیر ہے ابھی اس کا ٹائم بھی نہیں، ایک نہر بنا دی اور سنیچر کے دن نہر سے جو ہے وہ کڑے میں مچھلی پھنسا دیتے اور اتوار کے دن جاتے نکال دیتے. 3 گروپ بن گئے اس میں، توجہ کرنا، 3 گروپ بن گئے. کتنے گروپ؟ ایک گروپ مچھلی کا شکار کرنے والا اور 2 گروپ مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے. خاص طور پہ اس کو دھیان سے سنیں، پہلے بھی توجہ سنیں. یہ مولانا لوگ اتنا چیختے چلاتے، اتنی زیادہ زور کیوں لگاتے، کیوں اتنا منع کرتے، کیوں اتنا یہ کہتے ہیں کہ مت کرو، میں ان کو کیا پڑے؟ دولت ہماری، پیسے ہمارے، جان ہماری، سب ہمارا، یہ کیوں بیچ میں کودتے ہیں؟ یاد رکھنا یہ کیوں کودتے ہیں، اس کی وجہ اللہ نے ذمہ داری دی، ذمہ داری اللہ کی طرف سے. اور وہی عالم ہے جو فتنے کے وقت لوگوں کو لگام دینے کا ہنر جانتا ہے. ہاں، جو منہ بند کر کے بیٹھے، اللہ کے رسول نے اس کو گنگا شیطان فرمایا ہے. جب امت میں فتنے رونما ہو اور آدمی چھپ بیٹھے اور نہیں ہم تو گوشہ نشین ہے، اور کوئی گوشہ نشینی خانقاہیت نہیں ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، حسین سے بڑھ کر خانقاہی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ساری خانقاہوں کو جو سوتے مل رہے فیضان کے، وہ حسین پاک کی نالین کی خیرات. اب کچھ خانقاہی لوگوں نے کیا انقلابی لوگ پیدا کیے. توجہ کریں، یہ صلاح الدین ایوبی کو تیار کرنے والا کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی کس کا پرورد ہے؟ مرید. ہاتھ پہ دبوانے کے لیے نہیں بنائے جاتے، مرید ملت بیضا کی تعمیر کے لیے بنائے جاتے. سلطان صلاح الدین ایوبی مرید ہے غوث پاک کا. 11ویں کھا کر کے سیر میں کبھی سوچا 11ویں کا حق کیا ہے؟ غوث پاک کو اتنا ہی مانتے جتنا 11ویں بس پلاؤ بریانی ملے. یہی 11ویں ایک وصیت ماں کی محبت ہے. انقلاب ہے غوث اعظم کا مقصد. نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے جتنے مشیر تھے، یا تو وہ غوث پاک کے مرید تھے، شاگرد تھے یا خلیفہ تھے. چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا. ان کو تنبیہ کرتے تھے، نکلو اللہ کی راہ میں نکلو. غوث پاک کے مدرسے سے ایک سال میں 3,000 علماء فارغ ہوتے تھے. ایک سال میں جب 3,000 فارغ ہوتے تھے تو پڑھتے کتنے ہوں گے؟ اور کتنے پڑھتے تھے؟ ان سب کا خرچہ اکیلے غوث پاک اپنی جیب خاص سے خرچ کرواتے تھے. آپ اس خانقاہی نظام کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ یہ انقلاب کا سسٹم ہے، سسٹم. سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بات کتنی مشابہ ہے. پہلی مرتبہ جو بیت المقدس فتح ہوا، اس کو وہ فاتح
بڑی معذرت کے ساتھ یہاں تو ہمیں اپنے آپ سے پچھوانے سے فرصت نہیں ہے. ملت بیضا کی تعمیر کی طرف توجہ کرو. مجھے بتائیں صلاح الدین ایوبی کو تیار کیا خانقاہ نے, نور الدین زنگی کو تیار کیا خانقاہ نے. اور ٹکرل غازی جو تم ٹی وی میں دیکھتے ہو وہ تو اپنا آپ کا ٹکرل غازی ہے, لیکن جو اصلی کا ٹکرل غازی ہے اس کو بھی خانقاہ نے تیار کیا. اور وہ خانقاہی کون ہے؟ وہ غوث پاک کے مرید کا مرید ہے, جسے دنیا شیخ محی الدین ابن عربی کے نام سے جانا. یہ خانقاہی ہے. خلجی کو کس نے کھڑا کیا؟ گوری کو کس نے بلایا؟ خانقاہوں نے. آپ گرفتار کر اس گنڈے کو. کون تھا وہ بلانے والا؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا میرا غریب بہت. بہمنی حکومت کس کی دعاؤں کے سہارے پرواز کرتی گئی اور بلندی پہ چڑھتی گئی. وہ اور کوئی نہیں تھا, وہ شہباز تقر حضور سیدی بندہ نواز کے سدراز. آپ غور فرمائیں, آپ کیا سن. اسی لیے توجہ کریں, خانقاہوں میں میں اپنی اصلاح کی غرض سے مشائخ کے پاس سبق سنا. میں کوئی مفکر آدمی نہیں, خطیب آدمی نہیں. اگر یہ تصدیق کر لے تو بس سمجھ لو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, ورنہ غلط کام ہے. خانقاہوں نے اچھی عمارتیں, خانقاہی لوگوں نے کبھی اچھی عمارت نہیں بنائی. خانقاہی لوگوں نے ہمیشہ اچھے انسان بنائے. اچھی عمارتیں بادشاہ لوگ بناتے تھے, اچھے انسان خانقاہ والے بناتے تھے. بلکہ خود خانقاہی لوگوں کی خانقاہ بھی خانقاہی لوگ نہیں بناتے تھے, وہ بھی بادشاہ لوگ بناتے تھے. دیکھ لیں آپ وجہ اس لیے کہ ایک اچھی عمارت کبھی دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی. ہو گئے نا تاج محل کو صدیاں, ہو گئے نا صدیاں تاج محل کو, ہو گئی نا صدیاں. دوسرا تاج محل پیدا کر سکا نہیں, پیدا کر سکا نا. لیکن ایک کوئی الدین اچھے انسان آئے تھے, قطب کو اچھا بنایا. کون قطب؟ میرا قطب الأقطاب حضرت قطب الدین بختیار کا ایک اچھا انسان. صوفی امین الدین ناگوری ایک اچھا انسان. فخر الدین شہزادہ چشت سنجر ایک اچھا انسان. ایسے اچھے انسان بنائے اور بنا کر پورے ہندوستان میں بٹھا دیا. ان اچھے انسانوں نے پھر اپنی اچھائی کی وجہ سے ہزاروں اچھے بنا دیے. اگر ایک ہی کو لے لے, ایک غریب نواز نے ایک قطب بنایا تو قطب نے اپنے جیسا فرید بنایا, فرید نے اپنے جیسا نظام اور شابر بنایا, اور انہوں نے اللہ پر رشید الدین چراغ بنایا. رشید الدین چراغ نے بندہ نواز کے شدراز بنایا. اچھے انسان اور ایک اچھا انسان انقلاب پیدا کرتا. جب سے ہماری توجہ اچھے انسان کی بجائے اچھی عمارتوں کی طرف ہو گئی ہے, یہ سارے حالات کر لو. اسی لیے میں روتا ہوں اس پر. لوگ مجھے کچھ بھی کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہہ لو. وہ دیوانہ کا جسے کچھ کہا نہ جائے. آپ کہتے ہیں تو میری دیوانگی پر مہر تصدیق سخت ہوتی ہے, لیکن چلے ایک دیوانگی کی بات اور کروں. اگر یہ تصدیق کرتے تو صحیح ورنہ غلط. میں سوچتا ہوں شاید جہاں اگر ہوتے تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کر نہیں بلکہ ادب سے پیر پکڑ کے کہتا کہ بادشاہ سلامت, ممتاز کی محبت کا اظہار یوں بھی ہو سکتا تھا کہ آپ تاج محل بنانے کی بجائے ممتاز یونیورسٹی بنا دیتے. نام ممتاز بھی زندہ رہتا, آپ کی محبت کی نشانی بھی ہوتی, امت کا فائدہ بھی ہوتا. کوئی کرائے پر تو نہ دیتا کم از کم تاج محل. آج کیا فائدہ ہے اس کا؟ گنڈے پل رہے, فائدہ کیا ہے؟ لیکن میری قوم نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی. ہماری قوم نے توجہ, کتنا بڑا فائدہ ہوتا. اسی لیے جو غلطی آپ کے بڑے کر چکے ہیں وہ آپ مت کیجیے. حیدرآباد والوں, شادی پر کروڑوں خرچ کرنے کی بجائے تعلیمی اچھے اداروں پر کروڑوں خرچ کریں. اونچے گنبد اور اونچے مینار بنانے کی بجائے, چار مینار ہو گیا ہو, آپ کا پورے حیدرآبادیوں کی طرف سے وہ کفارہ ادا ہے. اب آپ کو کوئی اونچا مینار بنانے کی ضرورت نہیں. اونچی تعلیمی بلڈنگیں بناؤ, لڑکیوں کے باپردہ چاہے وہ تعلیم گاہیں بناؤ, اعلیٰ تعلیم کے وہ بناؤ. آپ نے کچھ حد تک کیا بھی ہے, لیکن آپ سے میری گزارش اس طرف کرو, مبارکباد کے مستحق ہیں
برادر معظم جناب علامہ کاشف پاشا صاحب اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ انہوں نے ادارہ قائم کیا. اللہ کا شکر ہے. اور اس طرح سے بہت سے ادارے ہیں, بلکہ آپ کے حیدرآباد میں تو بڑا ادارہ جامعہ نظامیہ ماشاءاللہ بڑی خدمت انجام دے رہا, اور بھی ادارے ہیں, میں سب کے نام نہیں جانتا, لیکن اور بھی ہندوستان بھر میں تعلیمی ادارے ہونے چاہیے, بڑے ہونے چاہیے, اچھے ہونے چاہیے, تاکہ انقلاب آئے اور ہم لوگ دیندار بنے, ہم لوگ دیندار بنے, انقلابی بنے, گناہوں سے نکلے, جرائم سے نکلے. دیکھو انقلاب ناروں سے نہیں آئے گا, سڑکوں پہ نکلنے سے نہیں آئے گا, جلسے میں درد بھری تقریریں کرنے سے بھی انقلاب نہیں آئے گا, جب تک یہ قوم میدان عمل میں قدم رکھے. میدان عمل میں قدم رکھنے کیا مطلب؟ لوگ سمجھتے ہیں لڑو لڑو مارو مارو پیٹو, یہ سب نہیں. مار پیٹ اتنا اثر نہیں کرتی جتنا دل کا عشق رسول تاثیر کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بھوکے فلسطینیوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ وجہ سب جگہ مسلمان ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ لوگوں کو پتا ہے ہمارے پاس ہتھیار ہے اور مسلمانوں کے پاس عشق رسول ہے. جب بھی ہتھیار والے اہل عشق سے ٹکرائے ہیں تو ہار ہتھیار والوں کی ہوئی ہے اور عشق والوں کی جیت ہوئی ہے. بدر میں 1000 ہتھیار لے کر آئے تھے اور 313 عشق لے کر آئے تھے. ہتھیار والے ہار گئے, عشق والے جیت گئے. کربلا میں 22,000 ہتھیار لے کر آئے تھے, 72 عشق لے کر آئے تھے. کربلا میں ہتھیار والے ہار گئے, عشق والے جیت گئے. آپ کے پاس اللہ نے وہ قوت دی ہے, اقبال جیسا مفکر کہنے پہ مجبور ہوا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. عشق جتنا بڑا انقلاب وپا کر سکتا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا. پھر سے عشق رسول کی شمع کو دلوں میں روشن کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات استقبال ختم کرتے ہوئے یاد رکھنا, نمازی بننا آسان ہے. توجہ, بس بات ختم ہو رہی ہے. نمازی بننا آسان ہے, حاجی بننا آسان ہے, قاضی بننا آسان ہے, شہید ہونا بھی آسان ہے, اور مولوی بننا, مولانا بننا, خطیب بننا, ادیب بننا, صوفی بننا سب آسان ہے. یہ آپ کی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں, حقیقت کی نہیں. لیکن عاشق بننا مشکل ہے. سب منزل آسان, منزل عشق مشکل. کیوں؟ اس لیے کہ جو نمازی ہوگا ضروری نہیں کہ عاشق بھی ہو, جو حاجی ہوگا ضروری نہیں کہ عاشق بھی ہو, جو غازی ہوگا ضروری نہیں کہ عاشق بھی ہو, جو مولوی اور عالم ہوگا ضروری نہیں کہ عاشق بھی ہو. مگر یاد رکھنا, جو عاشق ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا, جو عاشق ہوگا وہ پاک دامن بھی ہوگا, جو عاشق ہوگا وہ خیانت نہیں کرے گا, جو عاشق ہوگا وہ قسمیں جھوٹی نہیں کھائے گا, جو عاشق ہوگا وہ پاپ کی نظر سے کسی کو نہیں دیکھے گا. یہی تو کہتا ہوں سب مل کر کے محنت کرو عشق پر, تاکہ کیوں پاپ کی نظر سے نہیں دیکھے گا. میں نے کہا جس کی نظر میں آمنہ کے لال کا جمال بسا ہو وہ پاگل ہے, کسی اور کو دیکھے گا. کیا بھول گئے آپ تاریخ؟ یہی صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرتے تو چال چلی گئی, عیسائیوں نے چال چلی, ان کو چابی دینے کے بہانے بلاؤ اور ننگی لڑکیاں کھڑی کر. دیکھو باطل نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ہمیشہ عورت کا استعمال کیا, آج بھی کر رہا ہے. ڈوب گئے میری قوم کے جوان عورتوں میں. انہیں قوم جسے ماں کی فکر نہیں وہ فلسطینیوں کی کیا فکر کریں گے؟ جسے خود کے بیٹا اسکول جاتا ہے نہیں جاتا, فیس بھری جاتی نہیں بھری جاتی, وہ کیا فکر کریں گے فلسطینیوں؟ دنیا جانتی ہے سوائے نعرے کہ ہمارے پاس کچھ رہا نہیں, یا نعرے یا درد بھری تقریر. اور اقبال نے بھی تقریروں کے لیے کہا کہ اگر آپ برا نہیں مانے, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرو, اقبال کو پیش کرو, کہا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور. گھر بیٹھ کر کے باتیں کرنے سے یہی ہونا ہے. یہ صبح وہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز. فردا اور امروز کل اور آج کو کہتے ہیں. حالانکہ آپ حیدرآباد کے علم اور دانش کے شہر میں رہتے ہیں, جانتے تو ہوں گے, لیکن یہ بھی اعتبار نہیں, عالم کے گھر کا بچہ عالم تھوڑی ہو. اس لیے میں نے آج کل کہہ دیا برا مت مانیے, جملے اگر تھوڑے تلخ لگے, اس لیے کہ جب دل جلا چیختا ہے تو ایسے ہمارے پاس آؤ بکا کے سوا اور ہے نا, آؤ بکا بھی اس نیت سے کرتے ہیں کہ کم از کم بانگے تیرا کرنے والوں میں اپنا بھی نام آ جائے, حضور کی بارگاہ میں رسوائی کروں. میں سوچتا ہوں یا اللہ
کل حضور کا سامنا ہوگا تو کریں گے. کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ میں محشر میں ملیں گے تو میٹھی میٹھی باتیں کرنے جاتا ہوں، پکوں گا مجبور، بہت باتیں کروں گا، بہت عرض و معروض کروں گا، اس لیے کہ ان کے دور میں بہت بات پیدا ہو، حسرتیں نکالوں گا، قدموں پہ بیٹھوں گا. لیکن پھر خیال آتا ہے یا اللہ اگر سامنا کروں گا تو کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا میری امت کی بیٹیاں مرتد ہوتی تھی تو کرتا کیا؟ میری امت کے بیٹے بے نمازی ہوتے تھے تمہیں کیا کرتا؟ ہاں فلسطینی بیٹیوں کا سہاگ اجڑ رہا تھا اور تم موج مستیوں میں مگن تھا. کیا جواب ہے؟ اللہ نہ کرے اگر وہ چینا پھر سوچو اگر وہ چینا کیا کر رہے ہو؟ دین کے دین کو اپنے پیروں تلے خود کچل رہے. ایک مسلمان کا بیٹا اگر جوانی میں داڑھی لگتا ہے تو جو باپ کے چہرے پہ داڑھی وہ باپ بولتا ہے ابھی کہاں لگتا ہے؟ شادی کے بعد. دین کو مزاق. جو قوم اپنے بیٹے کے چہرے پہ اسلام نہ دیکھ سکے وہ کہتا ہے میں پوری دنیا میں اسلام پھیلاؤں گا. کیا بچوں کی باتیں؟ دنیا اچھی طرح اس منافقت کو سمجھ چکی ہے. انہیں پتا ہے جو اپنے گھر کے بچوں کو سچا مسلمان نہ بنا سکے وہ دنیا میں اسلام کیا ہوگا؟ وہ چلے گئے قبروں میں جنہوں نے ساحلوں پہ کشتیاں جلانے کا اپنے اندر حوصلہ رکھا تھا. وہ گئے قبروں میں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوگا بیویوں کو ہاتھ نہیں لگائے. چلے گئے. اب تو صرف ڈائلاگ بازی ہو رہی. آپ کیا سمجھ؟ دشمن بہت قریب سے دیکھتا ہے آپ کو، بہت قریب سے آپ کی جمچ کرتا ہے. آپ سمجھتے کیا ہے؟ خالی ہو گئے اندر سے اس لیے مسائل. ورنہ جس دن مسلمان عشق مصطفیٰ سے اندر سے بھرے گا پھر انقلاب دیکھنا. خدا کی عزت کی قسم مدنی دور پھر واپس نہ دیکھو تو کہنا. عشق سے بھر کے تو دیکھو لیکن عشق والا کسی اور کی طرف توجہ کب کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں انٹرنیٹ اس کی چاہیے کہ ٹائم پاس کرنے کا. ٹائم آیا تیرے پاس اتنا کیسے؟ یار کی یاد سے فرصت نہیں ہے. عاشق کو تو یار کی یاد سے فرصت. عاشقوں کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ شیطان بھی کوئی بہکا رہا ہے. ایک بار حضرت رابعہ ادویہ سے کسی نے کہا رابعہ اتنی عبادت کرتی شیطان تو بہت ستاتا ہوگا. کہا یار کی یاد سے فرصت نہیں. دشمن کی طرف توجہ کہاں سے؟ یہ بھی نہیں ہے توجہ دینے کی. یہ بات تو بعد میں ختم کرتے ہوئے قیاس کر رہا تھا. انہوں نے سازش رچی لڑکیوں ننگا کیا آدھا آدھا لڑکیوں کو آدھے ادھورے کپڑے پہنے تاکہ مشن سے مسلمان ہٹے. وہ صلاح الدین تھے، قادری تھے. ہاں قادریت آسان کرتی ہے. اگر وقت ہوتا تو اس کی بات ہوتی لیکن ٹائم ہے نا. ہمیں گلبرگہ شریف جانا ہے آج اور خانقاہ بندہ نواز میں کچھ سبق سنانا ہے جانا. اس لیے میں یہ بات پوری کرنا ہے. کیا سکتا تھا کہ اس نے ان لوگوں نے لڑکیوں کو ریا کرتے. صلاح الدین کا خبردار آج تمہارے عشق رسول کا امتحان ہے. نظریں جھکا لو اور بلال کی طرح اور صدیق کی طرح جھکا کر کے گزر جاؤ. وہ نظریں جھکا کے گزرتے تکا تک نہیں دیکھا. آج تم پہ افسوس ہے مسلمان میرے بھائیوں. ہم افسوس کرتے ہیں. افسوس ہے آپ پر قوم کے حال پر کہ آج اگر کوئی لڑکی کہہ دے تو اپنا مذہب بدل میں تیرے ساتھ شادی کروں گی تو آپ بھی تیار ہو جاتے ہیں. ہماری قوم کی بیٹیاں بھی تیار ہو جاتی. جو لڑکی پر ایمان کا سودا کرے، جو گانے کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرے، جو نوکریوں پہ ایمان کا سودا کرے، وہ قوم انقلاب کیا ہوتا کرے. انقلابی لوگ دوسرے ہوتے ہیں میرے بھائی. ہم تو خاک ہے. خاک بھی نہیں، راکھ ہے راکھ. اقبال کہتے ہیں مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. راکھ کا ڈھیر بچستی ہمارے مخالف چل چل کے اڑا رہی ہے. تو صلاح الدین نے کہا تھا عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے، نگاہیں نیچی کر کے گزر گا. سب گزر گئے. ان لڑکیوں کو حیرت ہوئی. چلا کر کے کہا کسی لڑکی نے تمہارے سینے میں پتھر ہے یا دل ہے؟ ہمارے حسن کی توہین تو نہ کرو. اسی حسن سے تو اس کافر ادا سے کہیں کو کافر بنا دیا.
اقبال نسبت کا نگاہیں بہت اچھی بات ہے. متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. ہائے 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 بڑا کلندر تھا کہ متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا لفظ ہے خبیث ہے ساقی. یہ کس کافر ادا کا. اللہ والے بچے کہاں ہیں؟ اللہ والوں کے نقار تو ملتے اللہ والے کہاں. صلاح الدین نے کہا تھا مصر نیچی کے گزر جاؤ تو کہا اس کافر ادا سے کہیے تو کافر بنایا. تمہارے سینے میں پتھر ہے یا دل ہے بتاؤ تو کسی نے نظریں جھکا کے کہا ہم تمہارے کام کے نہیں ہیں اس لیے کہ مرد تو ہے مگر آنکھوں میں اور دل میں آمینہ کے لال کا حسن بسا ہوا ہے. اب اس حسن کے آگے کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے. میرے امام نے اس کی عکاسی کی ہے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. ان کے تلوے کا تصور کسی سے دیکھا نہیں جاتا کسی کو دیکھا نہیں جاتا بلکہ کہتے ہیں آسماں کر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گئی چاند چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. سامنے اگر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. کسی نے مجھ سے پوچھا چاند چھپا کیوں؟ میں نے کہا اس کو خبر ہو گئی ہوگی کہ آج طلوہ مصطفیٰ بے نقاب ہونے والا ہے اس لیے اپنا منہ چھپا لیا ہے. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ لڑکیوں سے نظریں لڑانا. زنا کی فلمیں رات کے 3 بجے تک دیکھنا. کیا منہ دکھاؤ گے آمینہ کے لال. میلاد والے مصطفیٰ جانے رہے اگر منہ پھیر لے تو پھر کیا ہوگا. اندازہ کریں اندازہ کریں. صلاح الدین کے کسی سپاہی نے کہا جس کی نظروں میں وہ بسا ہو جو کمال ہے ان کا حسن کیا ہے. 14ویں صدی میں بات کہی گئی یہ کمال ہے وہ کمال ہے حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار ہزار چڑھتے ہیں پھول جن سے. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار چڑھتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ پورا گلشن گلاب میں ہے. یہ دیکھ گلشن گلاب. کیا حسن تھا حضور کا جن کو ایک بار آپ سے یہ کہہ جاتا ہوں کچھ یاد رہے نہ رہے. ایک بار میرا مشورہ مانو. اگر آپ کا پیر پکڑنے سے آپ میری بات مان سکتے ہیں تو میں پیر پکڑ کر کہہ سکتا ہوں. ایک مشورہ ایک بار ان کے عاشق بن کے دیکھ لو. بس سب سے عشق کیا ایک بار ان سے کر کے دیکھو. سب سے وفا کی ایک بار ان سے وفا کر کے دیکھو. سب کے لیے رو چکے تنہائی میں کبھی ان کے لیے رو کے دیکھ لو. سب کی بات مان چکے ڈاکٹر کے کہنے پہ مٹھائیاں چھوڑ چکے ان کے کہنے پہ گناہ چھوڑ کر کے دے. ان سے دل لگا کے دیکھ لو. ہوگا کیا تم اکیلے رہو گے تنہائی محسوس نہیں ہوگی. یوں لگے گا وہ تمہارے ساتھ موجود ہے. تم رو گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی تمہارے آنسو کو اپنی آستین میں جذب کر رہا ہے. جب تم بے چین ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا کہ وہ اپنا ہاتھ تمہارے سینے پہ رکھ کے تمہیں تسلیاں دے رہے. ایک بار ان کے ہوتے دے پھر دیکھو دنیا قدموں میں نہ آ جائے تو میں غلامی آپ کی لکھ سکتا ہوں. ایک بار لیکن عاشق کہلا چکے آپ. میرے مشورے سے ایک بار عاشق بن کے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے یہی مشورہ میرے لیے نجات کا سبب ثابت ہو. یہی اللہ اکبر. تو صلاح الدین کے کسی سپاہی نے کہا جس کی آنکھوں میں اس کا جلوہ وہ تمہارے حسن پہ کیا سودا کرے گا. عبادت کیا اثر وہ پتہ ہے. انہوں نے کہا پھر جس کا حسن ایسا ہے کہ ہمارا حسن متاثر نہیں کرتا تو پھر ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اسی کی غلامی میں داخل کر. اللہ پاک ہمیں توفیق دے. مدرسے کو دینداری راتگاری ترقی عطا فرمائے. آپ حضرات مدرسے کا تعاون فرمائے. کام کرنے والوں کا تعاون کریں. گفتگو کے درمیان اگر کوئی تلخ ترش سے برا لگ گیا تو معاف کر دینا. نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا.
اور اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک کی بات کر لے، اللہ معاف فرما دے اور ان جملوں کو قبول کر لے، میری قوم میں ہمارے دلوں میں انقلاب برپا کر دے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہت کی موجوں میں اضطراب نہیں و معلوم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔